السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اہلا وسہلا ومرحبا بحضراتکم۔ آپ سب کا آج کے تیسری کلاس میں ایک بار پھر خوش آمدید ہے۔ تو جو ہم اصل میں پڑھ رہے ہیں عربک لینگویج سے متعلق کچھ لیسنز، جس سے ہمارے لیے آسانی ہو جائے گی کہ ہم عربی زبان کو آسان انداز سے سیکھنے کی کوشش کریں گے، اور اس کے بعد قرآن کریم اور احادیث کو آسان انداز سے سمجھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ تو جو ہمارے لیسنز چل رہے ہیں آج کل، جو ہم اصل میں پڑھ رہے ہیں، جو بیسک لیسنز میں پہلا لیسن ہم لے رہے ہیں وہ ہے اسماء الاشارہ۔ اسماء الاشارہ یہاں پہ لکھا ہے ڈیمانسٹریٹو پروناؤنس۔ تو ہم نے پچھلی کلاس میں کچھ کہا تھا اسماء الاشارہ کے بارے میں کہ ہوتے کیا ہے، تو آج ہم اسی بات کو پھر سے ریپیٹ کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے اسماء الاشارہ کے بارے میں کہا تھا کہ یہ دو قسموں میں تقسیم ہوتے ہیں۔ اسماء الاشارہ جنہیں ہم انگلش میں بھی استعمال کرتے ہیں، اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، کشمیری میں بھی استعمال کرتے ہیں، لیکن ہر ایک زبان میں الگ الگ الفاظ ہیں اس کے لیے۔ انگلش میں آپ دیکھ سکتے ہیں وہاں پہ ہے دس یا دیٹ، دیز، دوز۔ اسی طرح اردو میں ہے یہ، وہ، اور اسی طرح کشمیری میں بھی استعمال ہوتے ہیں اسماء الاشارہ، ٹھیک ہے۔ تو عربی میں یہ اسماء الاشارہ یعنی یہ کہنے کے لیے کہ یہ یا وہ، دس، دیٹ، دیز، دوز، تو ان کے لیے کون سے ورڈ یوز ہوتے ہیں ان کو ہم لے رہے ہیں۔ تو وہ آپ کے سامنے ہیں۔ پہلی قسم ہے للقریب، یعنی ایسے اسماء الاشارہ، ایسے ڈیمانسٹریٹو پروناؤنس جو قریب کے لیے یعنی نزدیک کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ یعنی اگر آپ نے نزدیک چیز کی طرف یا نزدیک کسی شخص کی طرف اشارہ کرنا ہے تو آپ ان اسماء الاشارہ کا استعمال کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ 5 قسموں میں تقسیم ہوتے ہیں۔ پچھلی کلاس میں ہم نے ان کو اچھی طرح سمجھایا تھا، آج پھر سے ریپیٹ کرتے ہیں۔ ہاذا، ہاذانی، ہاؤلائی، ہاذیہی، ہاتانی، ہاؤلائی۔ دیکھیے ہاؤلائی دونوں میں آ رہا ہے۔ ہاذا مینز دس، میل، یہ ایک مذکر۔ ہاذانی یہ دو مذکر۔ ہاؤلائی یہ سب، چاہے مذکر ہوں چاہے مؤنث ہوں۔ ہاذیہی یہ ایک مؤنث، ہاتانی یہ دو مؤنث، اور ہاؤلائی ہم نے بھی کہا یہ سب مذکر یا یہ سب مؤنث۔ تو پچھلی کلاس میں ہم نے کہا تھا کہ اس ہاتھ کو آپ مذکر سمجھے اور اس ہاتھ کو آپ مؤنث سمجھے، ٹھیک ہے۔ تو پھر ایک انگلی سے اشارہ کریے نزدیک کی طرف، ہاذا، جب دو کہنا ہو تو 2 انگلیاں، ہاذانی، اور جب 2 سے زیادہ ہو ہاؤلائی، ٹھیک ہے۔ ہاذا یہ ایک مذکر، ہاذانی یہ 2 مذکر، ہاؤلائی یہ سب مذکر، ٹھیک ہے۔ اب ہے مؤنث، ہم نے کہا تھا یہ مؤنث ہے، ٹھیک ہے۔ ہاذیہی یہ ایک مؤنث، ہاتانی یہ 2 مؤنث، ہاؤلائی یہ سب مؤنث۔ تو اس طرح آپ اشارہ کیجئے ہاتھوں سے، اپنی زبان بھی ہلائے اور اپنے ہاتھ بھی ہلائے، تو اس سے انشاءاللہ پریکٹس اچھی طرح ہو جائے گی۔ ہاذا، ہاذانی، ہاؤلائی، ہاذیہی، ہاتانی، ہاؤلائی، ہاذا، ہاذانی، ہاؤلائی، ہاذیہی، ہاتانی، ہاؤلائی، ٹھیک ہے۔ تو یہ تو ہوگی وہ اسماء الاشارہ جو آپ نزدیک، جو آپ کی چیز ہو یا نزدیک کوئی شخص ہو اس کی طرف آپ نے اشارہ کرنا ہو تو آپ ان اسماء الاشارہ کا استعمال کریں گے۔ ایک کے لیے، ایک مذکر کے لیے ہاذا، 2 مذکر کے لیے ہاذانی، 2 سے زیادہ کے لیے ہاؤلائی، ایک مؤنث کے لیے ہاذیہی، 2 مؤنث کے لیے ہاتانی، اور 2 سے زیادہ مؤنث کے لیے ہاؤلائی۔ آگے بڑھیں۔ اب ہے اسماء الاشارہ پھر سے، لیکن للبعید، یہ دور کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ جیسے آپ انگلش میں کہتے ہیں دیٹ یا دوز یا وہ، اردو میں آپ کہتے ہیں وہ سب۔ تو عربی میں بھی
یہ معنی دینے کے لیے کچھ ورڈز ہیں. ذالکا، ذانکا. اب دیکھیے لام کی جگہ پہ نون آ جائے گا تو بن جائے گا ڈبل. ٹھیک ہے. اولائکا، اولائکا. تلکا، تانکا، اولائکا. ٹھیک ہے. اب دیکھیے دور کی طرف اشارہ کرنا. یہ ہاتھ مذکر ہے، یہ ہاتھ مؤنث ہے. ذالکا وہ ایک مذکر، ذانکا وہ دو مذکر، اولائکا وہ سب مذکر. تلکا وہ ایک مؤنث، تانکا وہ دو مؤنث، اولائکا وہ سب مؤنث. پھر سے کرتے ہیں. ذالکا وہ ایک مذکر، ذانکا وہ دو مذکر، اولائکا وہ سب مذکر. تلکا وہ ایک مؤنث، تانکا وہ دو مؤنث، اولائکا وہ سب مؤنث. تو یہ ہے اسماء الاشارہ جو بعید کے لیے استعمال ہوتے ہیں. دیکھیے ان سب اسماء الاشارہ کو ہم کچھ لیسنز میں لے رہے ہیں. ٹھیک ہے. آگے جا کے ہم بہت سارے لیسنز لیں گے انہی کے بارے میں، جس سے ہمیں پریکٹس بہت زیادہ ہو جائیں گی. لیکن یہاں پہ ہم سب کو لے رہے ہیں تاکہ آپ کے ذہن میں پہلے ہی رہے کہ اسماء الاشارہ اتنے ہیں. آگے بڑھتے ہیں. آج کا درس پڑھنے سے پہلے ہمیں پتہ ہونا چاہیے، معلوم ہونا چاہیے کہ عربک میں مؤنث کسے کہتے ہیں، مؤنث کسے کہتے ہیں. یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ فیمینائن مؤنث لفظ ہم کیسے پہچانیں. ٹھیک ہے. مؤنث لفظ ہم کیسے پہچانیں. تو اس کے لیے آپ یہ قاعدہ ذہن میں رکھیں گے. یہ قاعدہ آپ ذہن میں رکھیں گے. قاعدہ کیا ہے؟ جس اسم کے آخر پر گول تا، گول تا یہاں پہ دکھایا گیا، گول تا کسے کہتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ والی تا کبھی یہ اس طرح لکھی ہوگی کہ کبھی اس طرح لکھی ہوگی. تو جس اسم کے آخر پر گول تا یعنی راؤنڈ تا، گول تا یعنی راؤنڈ تا ہوگا، وہ اسم مؤنث کہلائے گا. وہ اسم مؤنث کہلائے گا. پھر سے جس اسم کے آخر پہ گول تا یعنی راؤنڈ تا ہوگا وہ اسم مؤنث کہلائے گا. اب اس کی مثالیں آپ دیکھیے، اس کی مثالیں دیکھیے آپ. ساعتن، ساعتن مینز گھڑی، واچ. کیا ہے؟ مذکر ہے کہ مؤنث ہے؟ آپ کہیں گے کہ کیا گھڑی بھی مذکر ہوتی ہے مؤنث ہوتی ہے؟ تو یہ اس اعتبار سے نہیں ہے. وہ یہ اس اعتبار سے جیسے انسانوں میں مذکر مؤنث ہوتا ہے، یہ اس اعتبار سے نہیں ہے. یہاں پہ لفظ کی بات ہو رہی ہے. عربک میں لفظ کی بات ہوتی ہے کہ لفظ مذکر ہے کہ مؤنث ہے، مذکر ہے کہ مؤنث ہے. تو ہم نے کہا کہ جس اسم کے آخر پہ گول تا راؤنڈ تا ہوگا وہ اسم کیا کہلائے گا؟ مؤنث کہلائے گا. ساعتن مذکر ہے کہ مؤنث ہے؟ مؤنث ہے. دیکھیے یہ درس یہ چیز ہمیں سمجھ آئے گی نا، تب جا کے ہم آگے ان اسماء الاشارہ کو یوز کریں گے جو مؤنث کے لیے استعمال ہوتے ہیں. یعنی آپ نے کہنا ہے دس از اے واچ، یہ گھڑی ہے، تو آپ کیا یوز کریں گے؟ آپ کہیں گے ھذا ساعتن یا ھذہ ساعتن. آپ کہیں گے ھذہ ساعتن. کیوں؟ کیونکہ یہ مؤنث ہے. آپ نے کیسے پہچانا؟ اس کے آخر پہ گولتا ہے. خلاص ہو گیا. اچھا. طائرتن، طائرتن مینز فلائٹ، ایروپلین، جہاز. طائرتن مذکر ہے کہ مؤنث ہے؟ مؤنث ہے. کیوں؟ اس کے آخر پہ گولتا ہے. ہم نے کہا دیکھیے گولتا کبھی ایسے لکھا جاتا ہے جیسے کہ یہاں پہ ہے، کبھی ایسے لکھا جاتا ہے جیسے کہ یہاں پہ ہے. ٹھیک ہے. امرأتن، امرأتن مینز خاتون، مؤنث ہے. مروحتن مینز فین، پنکھا، مؤنث ہے. کراستن مینز نوٹ بک، مؤنث ہے. شجرتن ٹری، درخت، مؤنث ہے. حقیبتن بیگ، ٹھیک ہے، مؤنث ہے. تو قاعدہ کیا ہے، رول کیا ہے، اس کو آپ ذہن نشین کریں گے. جب آپ اس کو ذہن نشین کریں گے تو اگلی جو سلائیڈ یا اگلی جو سلائیڈز آنے والی ہے وہ بالکل آسان ہو جائیں گی آپ کے لیے انشاءاللہ. جس اسم کے آخر پہ گولتا ہوگا وہ اسم مؤنث کہلائے گا. اس بات کو ذہن نشین کر لیں. چلیں دوسری بات، عربی میں اسم عدد کے اعتبار سے 3 قسموں کا ہوتا ہے. پچھلی کلاس میں بھی ہم نے کہا تھا کہ جو عربک یا انگلش لینگویج ہے وہاں پہ جب ہم ناؤن کی تقسیم کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ سنگولر اور پلورل. ایسا ہی ہے نا.
اردو کی بات کریں، اردو کی بات کریں، اردو میں بھی آپ دیکھیں گے وہاں پہ واحد اور جمع دیکھنے کو ملتا ہے عدد کے اعتبار سے. ان نمبر جب آپ اسم ناؤن کی تقسیم کرتے ہیں انگلش میں تو وہاں پہ آپ کیا پاتے ہیں؟ انگلش میں آپ پاتے ہیں سنگولر اور پلورل پاتے ہیں. اردو میں آپ کیا پاتے ہیں؟ واحد اور جمع. تو دیٹ مینس کہ عربی کے علاوہ اردو انگلش میں اسم دو ہی قسموں کا ہوتا ہے ان نمبر، اور وہ ہے سنگولر پلورل یا واحد جمع. لیکن عربک کچھ ڈفرینٹ ہے، عربک کچھ ڈفرینٹ ہے. عربک ناؤن جو ہے وہ ان نمبر 3 قسموں کا ہوتا ہے. وہ عدد میں 3 قسموں میں تقسیم ہوتا ہے. پہلی قسم جسے ہم مفرد کہتے ہیں، مفرد یعنی سنگولر، مفرد مینز سنگولر. اچھا، دوسری قسم مثنی. کیا ہے یہ؟ مثنی. دہرائیے میرے ساتھ، مثنی. اس کو آپ مثنی نہ پڑھیے، مثنی، ڈیول. مثنی مینز ڈیول. ٹھیک ہے. تیسری قسم ہے پلورل، جمع آپ کہہ سکتے ہیں، یا آپ اردو میں بھی کہہ سکتے ہیں اس کو جمع. ٹھیک ہے، جمع، پلورل. تو اس کا مطلب یہ ہوا مفرد یعنی سنگولر تو آپ کو سمجھ آ چکا ہوگا، یہ تو ایزی ہے. اب مثنیٰ سے کیا مراد ہے؟ ڈیول، مطلب ایسا ناؤن جس میں 2 ہی کا معنی ہو، 2 کا معنی ہو، 2. تو ایسا اسم بھی پایا جاتا ہے. اور جمع، یہ بھی سمپل سی بات ہے، اردو میں بھی جمع پایا جاتا ہے، انگلش میں بھی جمع پایا جاتا ہے. اب جو ڈفرینٹ ہے عربک میں وہ ہے مثنیٰ. مثنیٰ جو ہے یہ عربک میں میرے خیال سے سب سے ایزی ٹاپک ہے، یہ ایزیسٹ ٹاپک ہے. اس میں آپ کو کوئی پریشانی جو ہے اٹھانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. اگر آپ کو عربک کا کوئی بھی ناؤن پتہ ہے، اگر آپ کو عربک کا کوئی بھی ناؤن پتہ ہے تو آپ اس کا مثنیٰ بنا سکتے ہیں. مثال کے طور پر آپ کو پتہ ہے قلمن، قلمن، یہ آپ کو پتہ ہے. اب اگر آپ نے مثنیٰ اس کا بنانا ہے، آپ نے کہنا ہے 2 پینس، تو کچھ نہیں کرنا، آپ نے اس کو یاد بھی نہیں رکھنا ہے، یاد بھی نہیں کرنا ہے. صرف آپ نے الف نون پلس الف نون ایڈ کرنا ہے، اس نون کو کسرہ دینی ہے، تو بن جائے گا قلمانی، قلمانی. تو میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ ڈیول کے لیے، مثنیٰ کے لیے آپ کو پریشانی اٹھانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. آپ نے اس کو یاد بھی نہیں کرنا ہے، یاد بھی نہیں رکھنا ہے. بلکہ اگر آپ کو مفرد پتہ ہے تو دیٹ مینس ڈیول بھی آپ کو پتہ ہی ہے. اگر آپ کو سنگولر عربک سنگولر ناؤن پتہ ہے تو دیٹ مینس کہ آپ کو اس کا ڈیول بھی پتہ ہے. مثال قلم کی ہم نے لی، تو قلم اگر آپ کو پتہ ہے تو ڈیول آپ بنا سکتے ہیں قلمانی. ٹھیک ہے. کتاب، کتابانی، کراست، کراستانی. ٹھیک ہے. اب اس کی اور مثالیں ہم لیں گے انشاءاللہ آگے. دیکھیے اور ایک سلائیڈ ہے ہمارے سامنے. ہاں، یہاں پہ آپ کو بات بہت آسان جو ہے دکھے گی. اب مثنیٰ یعنی ڈیول بنانے کا طریقہ، ڈیول بنانے کا طریقہ کیا ہے، ہم کیسے عربک سنگولر ناؤن کو ڈیول بنائیں. تو میں نے ابھی بھی ایک مثال دی، اب یہاں پہ اور کچھ مثالیں ہیں. دیکھیے قلمن ہے، کیا ہے؟ قلمن. قلمن مینز اے پین، ایک پین. قلمن یہ کیا ہے؟ ما ھذا، ھذا قلمن، ھذا ایش، ھذا قلمن، ھذا قلمن، یہ قلم ہے. تو آپ نے کہنا ہے 2 پین، تو کیا کریں گے آپ الف نون کو ایڈ کر رہے ہیں، الف نون کو ایڈ کریں اور نون کو کسرہ دے رہے ہیں، تو کیا بن گیا؟ قلمانی، قلمانی. اب دیکھیں اصل میں ہے قلمن، قلمن. لیکن جب آپ اس کا ڈیول بنائیں گے نا، تو ابھی ہم نے کہا کہ آپ نے الف نون ایڈ کرنا. جب آپ الف نون ایڈ کریں گے تو دیکھیے کیا ہو جائے گا. یہ تنوین جو ہے نا 2 پیش، یہ نہیں آئے گی، پھر اس کی جگہ پہ زبر آ جائے گی، اس کی جگہ پہ زبر آ جائے گی اور پلس الف نون ایڈ ہو جائے گا، تو بن جائے گا قلما، قلمانی. ٹھیک ہے. یہاں پر بھی ایسا ہی ہے، کتابن پلس الف نون، کتابانی، 2 بکس. قمیصن مینز 1 شرٹ، آپ نے کہنا 2 شرٹس، تو آپ کیا کریں گے؟ قمیصانی، قمیصانی، 2 شرٹس. طبیبن پلس الف نون،
طبیبانی طبیبانی، ٹھیک ہے. ساعتن پلس الف نون ساعتانی ساعتانی. اب یہاں پہ آپ نے ایک بات ذہن نشین کرنی ہے. دیکھیے کیا کرنا ہے آپ نے، ایک سیکنڈ. ہاں دیکھیے یہاں پہ کیا ہے، ساعتن پلس آپ نے الف نون ایڈ کرنا ہے. تو آپ نے کیا کیا، کیا بن جائے گا پھر؟ دیکھیے یہ جو راؤنڈ تا تھا نا، گول تا، یہ راؤنڈ تا جو ہے یہ اسم کے آخر پر ہی آتا ہے. بس گول تا جو ہے نا یہ بیچ میں نہیں آتا ہے. جیسے کہ یہ والی تا ہے، یہ والی تا جو ہے نا، ہاں جسے تا مفتوحہ کہتے ہیں، یہ نون کے پہلے بھی ہوتا ہے، بیچ میں بھی ہوتا ہے، آخر پر بھی ہوتا ہے. مثال کے طور پر تفاحن، تفاحن میں تا پہلے ہی ہے، ایسا ہی ہے نا. اسی طرح کتابن بیچ میں ہے. اسی طرح آپ کہہ سکتے ہیں بیتن آخر پر ہے. تو میں کہہ رہا ہوں کہ جو تا ہے نا، یہ والی تا، یہ اسم کے پہلے بھی ہو سکتا ہے، بیچ میں بھی ہو سکتا ہے، اور آخر پر بھی ہو سکتا ہے. لیکن جو یہ راؤنڈ تا ہے نا، گول تا، یہ صرف اسم کے آخر پر ہی ہوتا ہے. یہ صرف اسم کے آخر پر ہی ہوتا ہے. اگر آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی تو اب آپ کو یہ بات سمجھ آئے گی کہ یہاں پہ آپ دیکھیے ساعتن ہے، ساعتن ہے. آپ نے کیا کرنا ہے، الف نون ایڈ کرنا ہے. جب آپ نے الف نون ایڈ کیا تو یہ والی تا اب بیچ میں آنے والی ہے. جب بیچ میں اس کو آنا پڑے نا تو پھر یہ وہ والی تا بن جاتی ہے جسے ہم تائے مفتوحہ کہتے ہیں. یہ والی تا بن جاتی ہے پھر، ٹھیک ہے، کیونکہ ہم نے کہا کہ یہ والی تا بیچ میں نہیں آتی ہے. اگر اس کو آنا پڑے تو یہ اس والی تا میں تبدیل ہو جاتی ہے. یہاں پر آپ دیکھیے ساعتن پلس الف نون ساعتانی، قراصتن پلس الف نون قراصتانی. تو اس طرح ہم نے جو ہے ڈیول بنانے کا طریقہ آسانی سے سیکھ لیا. ٹھیک ہے، اب مزید بھی کچھ ناؤنز لا سکتے ہیں، ان کا ڈیول آپ بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو آگے بڑھتے ہیں. ہم کیا پڑھ رہے ہیں؟ اب ہم اپنے درس کی طرف آتے ہیں کہ جو ہم اصل میں پڑھنے جا رہے ہیں، اور جو 2-4 سلائیڈز ابھی تک ہم لے چکے نا، وہ ساری سلائیڈز جو ہے اب ان کی اپلیکیشن یہاں پہ ہوگی، وہ اب اپلائی ہوں گے یہاں پہ. چلے، ہاذا یہ ایک مذکر، ہاذانی یہ 2 مذکر. پچھلی کلاس میں ہم نے اس کو لیا تھا. ٹھیک ہے، ذالک وہ ایک مذکر، ذانک وہ 2 مذکر. ان 4 اسماء الاشارہ کی پریکٹس ہم جو ہے پچھلی کلاس میں کر چکے ہیں. ابھی جو ہم پریکٹس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے ان والے اسماء الاشارہ. ہاذہ یہ ایک مؤنث، ہاتانی یہ 2 مؤنث، تلک وہ ایک مؤنث، تانک وہ 2 مؤنث. پریکٹس کیجیے، پریکٹس کیجیے. ہاذہ ہے نا، یہ آئے گا، یہ ہاتھ رائٹ ہے، نہیں آئے گا کیونکہ ہم نے کہا کہ یہ ہاتھ مؤنث ہے، تو ہم اس ہاتھ سے جو ہے اشارہ کریں گے. ہاذہ یہ ایک مؤنث، ہاتانی یہ 2 مؤنث. ٹھیک ہے، تلک وہ ایک مؤنث، تانک وہ 2 مؤنث. اوپر والی دیکھیے جو یہاں پر ہیں ان پہ پریکٹس کریں گے. ہاذا وہ ایک مذکر، نہیں یہ ایک مذکر، سوری، ہاذا یہ ایک مذکر، ہاذانی یہ 2 مذکر. ٹھیک ہے، ذالک وہ ایک، نہیں، ذالک وہ ایک مذکر، ذانک وہ 2 مذکر. اب ہے مؤنث. ہاذہ یہ ایک مؤنث، ہاتانی یہ 2 مؤنث، تلک وہ ایک مؤنث، تانک وہ 2 مؤنث. ٹھیک ہے، اب ان پہ ہم پریکٹس کریں گے، کچھ مثالیں ہم لیں گے. چلے، ہاذہ ساعتن، ہاذہ ساعتن یہ گھڑی ہے، یہ گھڑی ہے. ہم نے کیا استعمال کیا؟ ہاذہ. کیوں؟ کیونکہ ساعتن مؤنث ہے، پہلی بات، اور دوسری بات یہ نزدیک ہے تو ہاذہ کو یوز کریں گے. ٹھیک ہے،
هذه ساعة, this is a watch, یہ گھڑی ہے, یہ گھڑی ہے. ہاتان ساعتان, ہاتان ساعتان, یہ دو گھڑیاں ہیں. These are two watches, these are two watches. تلک طائرۃ, تلک دیکھیے دور ہے نا, تلک طائرۃ, that is a flight, that is an aeroplane, وہ جہاز ہے. تلک طائرۃ, ہم نے کیا یوز کیا؟ تلک. تلک مینز وہ ایک مؤنث, تو ہم نے کیونکہ طائرۃ مؤنث ہے اور دور ہے لہذا ہم نے تلک کو یوز کیا. تلک طائرۃ. تانک طائرتان, تانک طائرتان, those are two aeroplanes, those are two aeroplanes. ٹھیک ہے, آگے بڑھتے ہیں. هذه بنت, هذه بنت, this is a girl, this is a girl, یہ لڑکی ہے, یہ لڑکی ہے. هاتان بنتان, هاتان بنتان, these are two girls. اب دیکھیے یہاں پہ کام آ رہا ہے نا آپ کو, ڈیول جو ہم نے ابھی سیکھا تھا وہ یہاں پہ آپ کو کام آ رہا ہے. بنتن سے آپ نے کیا بنایا؟ بنتان. آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہاتانی بنتن, these are a girl, نہیں کہہ سکتے, تو آپ نے کہنا ہاتانی بنتانی, these are two girls, these are two girls. ٹھیک ہے. تلک امرأۃ, تلک امرأۃ, تلک امرأۃ, وہ خاتون ہے, وہ خاتون ہے, وہ عورت ہے. تلک مؤنث ہے نا اور دور ہے تو ہم نے تلک کو یوز کیا. تلک امرأۃ, تلک امرأۃ, وہ خاتون ہے, وہ خاتون ہے. تانک امرأتان, تانک امرأتان, وہ دو عورتیں ہیں. those are two women, those are two women. چلیں آگے بڑھتے ہیں. هذه مروحة, هذه مروحة, هذه مروحة, this is a fan, یہ پنکھا ہے. مروحة المؤنث ہے اور نزدیک ہے تو ہم نے کیا یوز کیا؟ هذه, هذه, هذه مروحة, هذه مروحة. اچھا, هاتان مروحتان, هاتان مروحتان, these are two fans, یہ دو پنکھے ہیں. هاتان مروحتان. اچھا, تلک کراسۃ, تلک کراسۃ, تلک کراسۃ, وہ نوٹ بک ہے, that is a note book. تلک کراسۃ. تانک کراستان, تانک کراستان, تانک کراستان, those are two notebooks, those are two notebooks. اور مثالیں, جتنی آپ مثالیں لیں گے ان پہ پریکٹس کریں گے اتنا آپ کے ذہن میں یہ پختہ ہوتا جائے گا انشاءاللہ. چلیں, هذه شجرۃ, هذه شجرۃ, this is a tree, this is a tree, یہ درخت ہے, یہ درخت ہے. هذه شجرۃ, هذه شجرۃ. هاتان شجرتان, هاتان دو ہے, شجرتان, these are two trees, یہ دو درخت ہے, یہ دو درخت ہے. هاتان شجرتان. تلک حقیبۃ, تلک حقیبۃ, that is a bag, وہ بیگ ہے, وہ بیگ ہے. تلک حقیبۃ, وہ بیگ ہے. تانک حقیبتان, تانک حقیبتان, تانک حقیبتان, those are two bags. تلک حقیبۃ, that is a bag. تانک حقیبتان, those are two bags. ٹھیک ہے, تو اس طرح جو ہے ہم ابھی تک لے چکے ہیں کچھ اسماء الاشارہ. اسماء الاشارہ کچھ ہم لے چکے ہیں, ہاذا, ہازانی, ذالک, ذانک, یہ ہم پچھلی کلاس میں لے چکے تھے نا. آج کی کلاس میں ہم نے کیا لیا؟ ہازیہی, ہازیہی, ہاتانی, تلک, تانک. پریکٹس پھر سے کرتے ہیں, پہلے ان پہ کریں گے, ٹھیک ہے. ہاذا,
हाजानी, जालिका, जानिका, ऐसा ही है ना। हाँ, हाजा ये एक मुज़क्कर, हाजानी ये दो मुज़क्कर, जालिका वो एक मुज़क्कर, जानिका वो दो मुज़क्कर। इन पे करते हैं प्रैक्टिस। हाज़िही ये एक मुअन्नस, हातानी ये दो मुअन्नस, तिलका वो एक मुअन्नस, तानिका वो दो मुअन्नस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब कुछ एक्टिविटीज, कुछ एक्सरसाइज को हम लेंगे ताकि बात अच्छी तरह वाज़ह हो जाए। अशर इला सुवर आतिया, आने वाली पिक्चर्स की तरफ आपने इशारा करना है। बिस्मी इशारतिन मुनासिब, मुनासिब इस्म इशारा से। आपने हाज़िही, हातानी, तिलका, तानिका, इन चार को आपने यूज़ करना है। आपने खुद डिसाइड करना है कि कहाँ पे हाज़ी आएगा, कहाँ पे हातानी आएगा, कहाँ पे तिलका आएगा, कहाँ पे तानिका आएगा। ठीक है। डैश साअतुन, डैश साअतुन, क्या आएगा? क्या आएगा इनमें से? हाज़ी आएगा, हातानी आएगा, तिलका आएगा, तानिका आएगा। हाँ, तो आएगा यहाँ पे हाज़िही, हाज़िही साअतुन, हाज़िही साअतुन। क्यों हाज़ी क्यों आएगा? पहली बात ये मुअन्नस है, क्लियर। दूसरी बात ये नज़दीक है, तो हाज़िही आएगा। ठीक है। डैश साअतानी, क्या आएगा? इन चार में क्या आएगा? हाँ, इन चार पे आप फोकस करें। पता है क्या आएगा? साअतानी टू वर्ड्स नजदीक हैं, तो क्या आएगा? हातानी, हातानी, हातानी साअतानी, हातानी साअतानी, दीज आर टू वर्ड्स, ये दो घड़ियां हैं। चले, हाँ, यहां पे क्या आएगा? डैश ताइरतुन, ताइरतुन, क्या आएगा? हाज़ी आएगा, हाज़ी आएगा यहां पर। अच्छा, हातानी आएगा, हाज़ी तो नहीं आएगा। क्यों? हाज़ी इसलिए नहीं आएगा क्योंकि ये तो दूर है, ये दूर है, तो हमने दूर की तरफ इशारा करना है, और प्लस वो मुअन्नस भी है ताइरतुन, तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे तिलका, तिलका ताइरतुन, तिलका ताइरतुन। इसके बाद डैश ताइरतानी, ताइरतानी, क्या आएगा? हातानी आएगा, दो है ना, तो हातानी आएगा? नहीं आएगा। क्यों? अगरचे ये दो हैं लेकिन दूर है, लिहाजा क्या आएगा? तानिका, तानिका, तानिका ताइरतानी, तानिका ताइरतानी। आगे बढ़ते हैं। हाँ, डैश बिन्तुन, क्या आएगा? हाज़िही, हातानी, तिलका, तानिका, क्या आएगा यहाँ पे? देखिए बहुत आसान है, बहुत आसान है। जितने आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए आसान होता जाएगा। तो डैश बिन्तुन, क्या आएगा इनमें से? हाज़िही आएगा, हाज़िही आएगा। क्यों आएगा हाज़िही? पहली बात ये मुअन्नस है, क्लियर। दूसरी बात ये नज़दीक है, तो हाज़िही आएगा। अच्छा, डैश बिन्तानी, क्या आएगा यहाँ पे? हाज़िही, हातानी, तिलका, तानिका, ये दो हैं, तो दैट मीन्स या तो हातानी आएगा या तो तानिका आएगा। इन दो में क्या आएगा? अब देखिए, हातानी ये दो मुअन्नस, ये नज़दीक डिवल के लिए इस्तेमाल होता है, और तानिका दूर डिवल के लिए इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पे दो लड़कियां नज़दीक हैं, तो क्या आएगा? हातानी, हातानी, हातानी बिन्तानी, हातानी बिन्तानी। डैश इम्राअतुन, डैश इम्राअतुन, खातून है, औरत है, लेकिन दूर है, क्या आएगा? तिलका, तिलका इम्राअतुन, तिलका इम्राअतुन, वो खातून है। तो वो दो खातून है, क्या आएगा? तानिका, तानिका, तानिका इम्राअतानी। अच्छा, हातानी क्यों नहीं आएगा? हातानी, हातानी भी तो डिवल के लिए यूज होता है। हातानी इस वजह से नहीं आएगा क्योंकि हातानी नज़दीक
نزدیک ڈیول کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور یہاں پہ یہ دور ہے تو یہاں پہ کیا آئے گا؟ تانی کا، یہاں پہ آئے گا تانی کا۔ چلیں آگے بڑھتے ہیں۔ ہاں اور کچھ مثالیں، چلے میرے خیال سے یہ آپ خود کریں گے، ٹھیک ہے نا، یہ آپ خود کریں گے، اس میں جو ہے آپ مزید پریکٹس خود کریں گے، ہم آگے بڑھیں گے۔ یہ بھی آپ خود کریں گے، یہ والی سلائیڈ بھی بہت آسان ہے۔ اب ہم دوسری ایکسرسائز لیتے ہیں۔ اکمل الجمل الآتیہ باسماء صور المعطات۔ آپ نے جو ہے سینٹینسز کو کمپلیٹ کرنا ہے، سینٹینس آدھا سینٹینس ہوگا اس کو آپ نے کمپلیٹ کرنا ہے، کس ورڈ سے؟ باسماء صور المعطات، جو گیون پکچر ہوگی آگے سے اس پکچر کا آپ نے نام بتانا ہے تو سینٹینس کمپلیٹ ہو جائے گا۔ دیکھیے بہت ایزی ہے، بہت ایزی ہے۔ ہذہ ڈیش، بتائیے کیا ہے، بتائیے کیا ہے یہ کیا ہے یہاں پہ؟ ہذہ ساعۃ، ہذہ ساعۃ، ماشاء اللہ، ہذہ ساعۃ، دس از اے واچ، یہ گھڑی ہے، ہذہ ساعۃ۔ اچھا ہاتانی، اب یہ دو گھڑیاں ہیں تو ساعۃ کا ڈبل کیا آئے گا؟ ہاتانی ساعتانی، ہاتانی ساعتانی، دیز آر ٹو واچز، ٹھیک ہے۔ تل کا دیکھیے کیا ہے یہاں پہ، ہاں تل کا کیا ہے؟ یہ جہاز ہے، ایروپلین ہے۔ ایروپلین کو کیا بولتے ہیں عربی میں؟ تل کا، تل کا مینز دیٹ، کیا ہے یہ؟ طائرۃ ہے، تل کا طائرۃ، تل کا طائرۃ، تل کا طائرۃ۔ اچھا اب دو ایروپلین ہیں، دو جہاز ہیں، تو کیا آئے گا؟ تانی کا، ہاں طائرۃ کا ڈبل کیا آئے گا؟ ہاں تانی کا طائرتانی، طائرتانی، ٹو فلائٹس یا ٹو ایروپلینس، دو جہاز۔ چلے ماشاء اللہ آگے بڑھتے ہیں۔ ہاں ہذہ، کون ہے یہ؟ ہذہ بتائے کون ہے یہ؟ لڑکی ہے، لڑکی کو کیا بولتے ہیں عربک میں؟ بنتن، ہذہ بنتن، ہذہ بنتن، دس از اے گرل، دس از اے گرل، یہ لڑکی ہے، ہذہ بنتن۔ ہاتانی، ہاں اب دو لڑکیاں ہیں، بنتن کا ڈبل کیا آئے گا؟ ہاتانی بنتانی، ہاتانی بنتانی، ہاتانی بنتانی، دیز آر ٹو گرلز۔ اچھا تل کا، وہ ڈیش ہے، کون ہے؟ عورت ہے، خاتون ہے، وومن ہے، کیا بولتے ہیں اس کو عربی میں؟ تو بولتے ہیں عربی میں امرأتن، امرأتن۔ تل کا امرأتن، وہ خاتون ہے، وہ خاتون ہے، تل کا امرأتن، وہ خاتون ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا اب ہے تانی کا، وہ دو ڈیش ہے، کون ہے یہ؟ دو عورتیں ہیں، اب امرأتن کا ڈبل کیا آئے گا؟ تانی کا امرأتانی، تانی کا امرأتانی۔ چلے آگے بڑھتے ہیں، اور ایک ایکسرسائز، چلے۔ ہذہ ڈیش، کیا ہے یہ؟ پنکھا ہے، فین ہے، فین کو کیا بولتے ہیں عربک میں؟ مروحتن بولتے ہیں، ہذہ مروحتن، دس از اے فین، یہ پنکھا ہے، ہذہ مروحتن۔ اچھا ہاتانی، اب دو پنکھے ہیں تو مروحتن کا ڈبل کیا آئے گا؟ ہاتانی مروحتانی، ہاتانی مروحتانی، دیز آر ٹو فینز، یہ دو پنکھے ہیں۔ چلے تل کا ڈیش، دیٹ از ڈیش، کیا ہے یہ؟ نوٹ بک ہے، کاپی ہے، کیا بولیں گے اس کو عربی میں؟ تل کا، ہاں کراستن، تل کا کراستن،
تلک کراسۃ دیٹ از اے نوٹ بک. اب دو نوٹ بکس ہیں آپ کے سامنے. آپ نے کہنا ہے کہ وہ دو نوٹ بکس ہیں, تو کیا کریں گے آپ؟ کراسۃ کا ڈویل لائیں گے, تو تانی کا کراستانی, تانی کا کراستانی, دوز آر ٹو نوٹ بکس. چلے ماشاء اللہ. ہاں کو بھی لیتے ہیں. ہی ڈیش, کیا ہے یہ؟ کیا نظر آ رہا آپ کو؟ یہ کیا ہے؟ درخت ہے, ٹری ہے. کیا بولتے ہیں اس کو عربک میں؟ ہی شجرۃ, ہی شجرۃ, دس از اے ٹری. ہی شجرۃ. ہاں ہاتانی, یہ دو ٹریز ہیں, آپ دو درخت ہیں. کیا کہیں گے آپ؟ ہاتانی شجرتانی, ہاتانی شجرتانی, دیز آر ٹو ٹریز, یہ دو درخت ہیں. تل کا ڈیش, کیا ہے یہ؟ وہ ڈیش ہے. تل کا ڈیش, دیٹ از ڈیش, کیا ہے؟ بیگ ہے. بیگ کو کیا بولتے ہیں عربک میں؟ حقیبتن بولتے ہیں. کیا بولتے ہیں؟ حقیبتن. تو کیا آئے گا؟ تل کا حقیبتن, تل کا حقیبتن, دیٹ از اے بیگ, وہ بیگ ہے. تانی کا, اب دو بیگس ہیں, تو کیا کہیں گے آپ؟ تانی کا حقیبتانی, تانی کا حقیبتانی, تانی کا حقیبتانی, تانی کا حقیبتانی. چلے, تو اس طرح ہمارا آج کا درس, آج کی کلاس مکمل ہو چکی. مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ جو ہے بہت زیادہ آسانی ہو چکی ہوگی. دیکھیں اس میں آپ کو بہت زیادہ پریکٹس کرنی ہے, تب جا کے انشاءاللہ بات جو ہے آسان لگے گی. تو نکتفی بهذا القدر. سبحانك اللهم اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.